الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون اور کہا فرعون نے ضروری چھوڑ دو مجھ کو اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے پکار لے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے او ان یظہر فی الارض الفساد یا ملک میں فساد نہ بپا کر دے وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ انی عزت بربی وربکم میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں من کل متکبر ہر اس متکبر سے لا یؤمن بیوم الحساب جو حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سورہ المومن کی 24ویں پارے سے 2 آیات کریمات ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ یہ دین جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ دین فطرت ہے، اور یہی دین فطرت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام لے کر آئے ہیں دنیا میں۔ اللہ رب کریم نے سارے انبیاء کو دین ایک ہی دے کر بھیجا ہے۔ وقت کے فرعونوں نے اسے جھٹلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور گزشتہ جو فرعون تھے ان کا نام لیتے ہیں کہ نام لینا ان کا آسان ہے، وقت کے فرعونوں کا نام لینا بہت مشکل ہے۔ آج کے سبق میں اسی فرعون کا ذکر ہے جس کا ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بادشاہ وقت نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو اور جو ان کی بچیاں ان کو زندہ رکھو۔ تو یہ وقت کے حکمران اپنے اپنے وقت میں اس طرح کے فیصلے قوموں کو خراب کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، اس کے باوجود کہ حکومت وقت کا فیصلہ تھا، لیکن رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، تو اس کا انتظام اللہ رب کریم نے پہلے سے کر دیا ہوا تھا۔ اللہ رب کریم جانتے تھے
انہوں نے اس پروگرام کو باقاعدہ طور پر جس طرح اللہ چاہتے تھے پورا کروایا، اور یہی اللہ رب العالمین کا انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ دیا ہوا وہ معجزہ ہیں جن کا تسلیم کرنا اور ماننا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو بہرحال وہ انکار کر کے وہ کفر کی حالت تک پہنچتا ہے، وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ معجزانہ سلسلے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوزیشن میں جب وقت کے حکمران نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروا دیا جائے، اللہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور ایسا بچایا کہ فرعون کے گھر میں پرورش کروائی، اس سے اخراجات بھی دلوائے، اس کے سارے کام بھی اسی کے ہاتھ سے کروائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اور پھر چلتے چلاتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ کہاں سے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے یعنی نبی بن کر اب وہ فرعون کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو آ کر تعلیم کی، فرعون کے ہاں کھڑے ہوئے، جس نے پرورش کی ہو اسی کے سامنے بات کرنا شروع کر دے، تو آج بھی یہ جانتے ہیں کہ پرورش کنندہ کے سامنے جس کی پرورش ہوئی ہو وہ بات نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو سلسلہ ہی ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف پرورش نہیں ہوئی تھی، بلکہ قوم فرعون کا ایک بندہ ان کے ہاتھ سے مر چکا تھا، اور اس وجہ سے یہ ملک چھوڑ چکے تھے۔ پھر واپس یہ آ رہے ہیں، رستے میں رب العالمین کی طرف سے نبوت ملی ہے، اور نبوت ملنے کے ساتھ یہ حکم آرڈر آ گیا ہے کہ آپ کو اب اسی فرعون کے سامنے جا کر، جس کے آپ اندر پہلے سے خوف کچھ نہ کچھ موجود ہے، اب آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے وہی جا کر اسی کو تبلیغ کرنی ہے۔ تو جو پہلے کہتا ہے آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسی کے سامنے جا کر ایک اور رب کی تعلیم کرنا جو اس کے تعلیم کے بالکل برعکس ہے، وہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوف کے باوجود رب العالمین کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے بہرحال پورا کیا۔ وہ پورا کرنا تھا تو وڈیرے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بولتا ہے نا، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے، تو وڈیروں کو پتہ چل جاتا ہے اس بات کا کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ ایسے یہ بات نہیں کر رہا۔ آج بھی کہتے ہیں نا، کوئی بات کرے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود نہیں بول رہا، اس کو کوئی بلا رہا ہے۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ جو اس پوزیشن میں یہاں سے نکلا تھا، یہ اپنی پرورش سے لے کر یہاں سے جانے تک کے حالات سے جو کچھ اس کو پیش آئے ہیں واقف ہے، اور پھر یہ میرے ہی سامنے آ کر ایک رب العالمین کی بات کرنا شروع کر دی ہے، تو یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ اب وہ ہاتھ، وہ تو کسی انسان کا یا کسی حکومت کا یا کسی بچندے کا سمجھتا ہوگا، لیکن اصل میں وہ ہاتھ رب العالمین کا تھا۔ اس نے ایک بار پھر یہ فیصلہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام آئے نا فرعون کے پاس یہ پیغام لے کر اللہ رب العالمین کا، تو فرعون نے اس وقت پھر کہا فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب وہ ہمارے پاس حق کی بات لے کر آ گیا، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، انہوں نے اس وقت بھی فرعون نے یہی بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مرواؤ، اور واستحیوا نساءہم، ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو بچاؤ، ان کی یعنی کسی طریقے سے یہ اس طرح کر کے ان کے لڑکوں کو مروا دو تاکہ کسی طرح سے ان کی جماعت کمزور پڑ جائے۔ یہ پہلے ہی کمزور تھے، پہلے سے فیصلہ موجود تھا، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد اس طرح نہیں ہو رہا تھا جس طرح حکومت نے کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے بریک آئی ہوئی تھی فیصلے کی، اس نے کہا وہ فیصلہ دوبارہ سے لاگو کر دو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروانا شروع کر دو۔ اب فرمایا کہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اب یہ فرعون کے پاس جب موسیٰ گئے ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنی قوم کو کہتا ہے فرعون ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور چاہیے کہ یہ اپنے رب کو بلا لے۔ یہ اپنے جس رب کی بات اب کرنے کے لیے آیا ہے نا، یہ اس رب کو بلا لے، میں یہ مجھے چھوڑ دو۔ اب یہ چھوڑنا کیا تھا کہ
موسیٰ کو کسی نے فرعون کو کسی نے پکڑا ہوا تو نہیں تھا نا، لیکن اب وہ جو کہتا ہے وہ قرآن کریم نے آگے یہ بات پہ ارشاد فرمائی وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس وقت فرعون کے لوگوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو اندر اپنے دین چھپائے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ جو بات کر رہے وہ بات صحیح ہے، لیکن وہ خود اقرار کر نہیں سکتے تھے، پوزیشن یہ نہیں تھی کہ وہ بات کرتے۔ تو ان لوگوں میں سے جو فرعون کے لوگ تھے، ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ وہ اپنے اندر ایمان چھپائے ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر دو گے یقول ربی اللہ، جس نے اپنے اللہ کو رب مان لیا ہے، تم اس آدمی کو قتل کر دو گے؟ گویا ایمان جب انسان کے اندر آ جائے نا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ قوت انسان کی بن جاتی ہے کہ وہ حق بات کرنے سے بات نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے فرعون کے لوگ ایسے تھے اس کی جماعت میں جو اس کے ہاں رکاوٹ بھی تھے، وڈیروں کے سامنے گھر سے کوئی فرد آ جائے تو رکاوٹیں نہیں کھڑی ہو جاتی، اب فرعون کے مقابلے میں وہ رکاوٹیں تھیں، تو فرعون کیا کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، اپنے رب کو پکار لے، انی اخاف ان یبدل دینکم۔ جب وڈیرے سمجھتے ہیں نا سیاسی کہ ان کے جو ان کا پروگرام تھا، اس پروگرام ان کی سکیم کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ناکام ہو رہی ہے، وہ جو ہماری سکیم تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو یہ آج ہی کی بات نہیں، پہلے بھی سیاسی یہی کرتے تھے کہ پھر وہ مذہبی راہ اختیار کرتے تھے، مذہبی آڑ میں وہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکالتے تھے کہ دین کو بیچ میں لائیں تاکہ آپ کی جماعت کسی طریقے سے مضبوط ہو سکے۔ فرعون بھی دیکھیں کس انداز سے بات کر رہا ہے، قوم سے، اپنی قوم کے لوگ مخالف ہوتے دیکھتا ہے، کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ فرعون کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دین سے تمہیں بدل دے، تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے۔ دین کیا تھا ان کا دین تھا کہ فرعون ہمارا رب ہے، اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے، میں اس بات کا ڈر رکھتا ہوں کہ کہیں موسیٰ تمہارا دین نہ بدل دے۔ یہ ڈر، یعنی اب دین کی آڑ میں قوم کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ آج بھی وڈیرے یہی کرتے ہیں کہ جب ان کی کوئی سکیم کامیاب ہوتی انہیں نظر نہیں آتی تو پھر دین کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے بستی، اپنے دیہ میں دیکھ لیجئے، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھ لیجئے، جو آپ کا پورا ایریا ہے، آپ جہاں تک گھوم سکتے ہیں دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پیچھے معاملات اور ہوتے ہیں اور سامنے مذہب کو رکھ لیا جاتا ہے۔ کسی کو مارنا ہو، کسی کو علاقے سے نکالنا ہو، کسی کو مسجد سے نکالنا ہو، کسی کو کسی طریقے سے نیچا دکھانا ہو، سیاسی نیچا دکھانا ہو، تو اس میں مذہبی آڑ لی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے مذہب کا نام استعمال کرو، کیونکہ یہ اتنا آسان رستہ ہے کہ قوم کو اس پر ابھار کر آپ بڑے سے بڑا کام لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت تک ہو سکتی ہے۔ مذہب کے نام پر آپ کسی کو قتل کر دیں، پھر بھی کوئی کسی کو کچھ بھی فیکا نہیں، بال فیکا نہیں کر سکتا۔ معاشرہ ہی اس انداز سے بنا ہوا ہے، اور یہ تب بھی ایسا ہی تھا کہ مذہب کے نام سے جب کوئی معاملات کریں گے تو اس میں آپ آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہاں مذہبی آزادی تھی، ایسی آج بھی ایسی ہے کہ جب اس سے فائدہ لینا چاہیں گے سیاسی لوگ اپنی سیاست جب ڈوبتی دیکھیں گے اس کو چمکانے کے لیے کچھ نہ ہاتھ آئے تو مذہب ساتھ لے لیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انی اخاف ان یبدل دینکم، اس نے قوم کو یہ بات کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین کہیں بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا دوسرا خوف کیا ہے کہ تمہاری زمین میں کہیں فساد نہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ملک میں فساد برپا کر دے۔ گویا اس نے کتنے شاندار طریقے سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مذہب کی آڑ میں، کہ یا تمہارا دین خراب کر دے گا یا ملک میں فساد برپا ہوگا۔ اب بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے آئے تھے یا ملک میں امن اور سکون کے لیے تھے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام ملکوں میں سکون کے لیے آئے تھے، اور مخالف کیا ہے وہ ان کے اوپر لیبل یہ لگا دیتے ہیں، یہی بات ہے کہ فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔
وڈیرے کل بھی ایسا کرتے تھے، آج بھی ایسا کرتے ہیں کہ پھیلاتے فساد ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو فسادی جب اصلاح کی آڑ میں فساد کرے گا تو وہ یہی بات کہے گا جو اس وقت کے فرعون نے کہی تھی۔ آج بھی جہاں یہ بات ہو سمجھ لیجئے کہ یہ اسی فرعون کا نسل اور اسی فرعون کا پیروکار آ رہا ہے، یہ کوئی ذہن بدلا نہیں ہے، بالکل وہی ذہن ہے۔ وقال پھر موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اس وقت بڑے اطمینان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قوم کے لوگوں، انی عذت بربی وربکم، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو یہ پیغام جو دے کر بھیجا گیا ہے یہ میں اپنی طرف سے بات کر ہی نہیں رہا، یہ پیغام میں اپنا نہیں لے کر آیا، میں تو اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، گویا اللہ ہی کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ اور جب اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہو تو پھر انسان کے اندر سے خوف چلے جاتے ہیں، ڈر چلے جاتے ہیں، اسے نہ قوم کا ڈر رہتا ہے، نہ سربراہ کا ڈر رہتا ہے، نہ سیاسی پارٹی کا ڈر رہتا ہے، نہ مذہبی جماعت کسی کا ڈر رہتا ہے، وہ بندہ بے خوف ہو جاتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ میں جو پیغام لے کر نکلا ہوں وہ پیغام میرا اپنا نہیں ہے، یہ پیغام رب العالمین کا ہے۔ تو اس وقت یہ پکار اس کی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، لوگوں میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر، ہر وہ بندہ جو اترانے والا ہے، ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، ہر اس متکبر کو لا یؤمن بیوم الحساب، جس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک یوم حساب بھی ہے، جس میں جو میں نے دنیا میں کیا ہے وہ اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہو کہ کوئی آخرت ہے، آخرت کا یہ وہی مذہبی آڑ ہے جو لی ہوئی ہے، ورنہ اگر ایمان ہو اس بات کا تو ایمانداری سے بتائیے کوئی آدمی جھوٹ بول سکے گا، کوئی بندہ بددیانتی کر سکے گا، کوئی ملاوٹ کر سکے گا، کوئی دھوکہ کر سکے گا، کوئی فراڈ کر سکے گا؟ یہ سارا کرنے والا دراصل وہی آدمی ہے جو یقیناً زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون تو کافر تھا، وہ بھی بات یہی کر رہا ہے، دین کے نام سے دین کی آڑ لے کر وہ کہتا ہے تمہارا دین خراب کر دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ حالانکہ انبیاء اکرام اصلاح کے لیے تھے، فساد کے لیے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا شاندار اور مطمئن جواب دیا کہ لوگوں، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، اور ہر وہ آدمی جو متکبر ہے، جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا، وہ کسی طرح کا بھی میرے اوپر تسلط اور غلبہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ یہ جواب دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے وقت میں ہمیں بھی اسی بات کی طرف آنا ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کی کتاب کی بات آ جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچ جائے تو پھر اس بات پر قائم ہو جانا یہ ہمارا حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی حق کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا تو وہاں پر بالآخر ایک بار فساد تو ہوگا، لیکن وہ جو فساد ہوگا وہ اصل میں جو حق والا ہے وہ فساد نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اصلاح کی طرف ہوگا۔ اور اب سارے جتنے فسادی ہیں وہ خود کو مصلح کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مصلحون میں سے ہیں، لیکن آپ کا حق ہے کہ یہ دیکھیں کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد۔ مفسد سے بچنا ہے، مصلح کی طرف آنا ہے، یہی اصل دین ہے۔ لیکن اس دین کو ہم نے نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کبھی کوشش کی ہے، اور وہ سارے کا سارا اصلاح والا دین اللہ کی کتاب میں ہے، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی معاملہ آئے گا تو بہرحال فساد اگر ہوگا تو وہ فساد ہی کہلائے گا، وہ اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ ایک کپڑا بنانے کے لیے، سلائی کرنے کے لیے اسے پہلے پھاڑنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو جوڑا جاتا ہے۔ جو جوڑنے کے لیے پھاڑتا ہے وہ ایک الگ شے ہے، اور یہی اصل دیکھنا ہے کہ یہ اس کی خوبصورتی کے لیے اگر اس کو کاٹا جا رہا ہے، الگ ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ شے ہے، اور اگر یہ پھاڑ کر ضائع کرنے والا سلسلہ بنایا جا رہا ہے، یہ بات سمجھنا ہر انسان کا اپنا حق ہے، اور تب ہی سمجھ سکتا ہے جب اللہ کی کتاب کی طرف آ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔